वेलकम टू लर्न एंड एक्सप्लोर। खुश आमदीद। आज हम हज के मुक़द्दस सफ़र पर एक ख़ास गुफ्तगू कर रहे हैं। जी। ये गुफ्तगू असल में उन एहसासात और तजर्बात पर मबनी है जो कुछ खुश नसीब अफराद ने एक ऑनलाइन वेबिनार में शेयर किए थे। हाँ, जिन्होंने हाल ही में हज की सादत हासिल की। जी बिल्कुल। तो हमारा मकसद यहाँ हज के क्या कहते हैं अरकान गिनवाना नहीं है, नहीं, वो तो सब जानते हैं। बल्कि इस सफ़र की रूह तक पहुँचना है। वो गहरे मानी समझना जो इसके पीछे है। और वो ज़ाती जज्बाती कैफियत, वो रूहानी तजर्बात जिनसे हाजी गुजरते हैं। बिल्कुल सही। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हज को महज एक सफ़र क्यों नहीं कहते। हाँ, बल्कि अल्लाह की तरफ सफ़र। आखिर क्यों? क्या चीज़ है जो उसे इतना मुनफरिद बनाती है, इतना ज़िंदगी बदल देने वाला तजुर्बा। जी, हम उन कहानियों और असबाक पर गौर करेंगे जो इस सफ़र की असल तस्वीर, असल रूह पेश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुफ्तगू का एक बुनियादी नुक्ता ये था कि हज दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, इनकी अजीम कुर्बानियों और अल्लाह पर उनके कामिल मतलब गैर मुतज़लज़ल भरोसे की यादगार है। जी हाँ। और ये सिर्फ एक वो रस्मी याद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन हस्तियों के यकीन का अमली नमूना है। यकीन यानी अल्लाह पर मुकम्मल ईमान। और अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर झुका देना। कुरान में भी है ना कि पहला घर जो इबादत के लिए बना वो मक्का में है। बाबरकत और तमाम जहानों के लिए हिदायत। जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी जगह को अपने घर के लिए चुना। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी बीवी और शेर ख्वार बेटे को हाँ, अल्लाह के हुक्म पर एक बिल्कुल बेआबो गया वादी में छोड़ देना। ये सोच कर ही इंसान कांप जाता है। ये तवक्कुल की कैसी मिसाल है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि अंबिया भी तो इंसान थे। जी बिल्कुल। वो भी हमारी तरह खुशी गम ये सब महसूस करते थे। हाँ, जैसे हज़रत इब्राहीम का वो सवाल अल्लाह से कि मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। जी देखें, ये शक नहीं था। नहीं, शक नहीं था। ये इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन और फिर हक़्क़ुल यकीन तक का सफ़र था। एक इंसानी ख्वाहिश, क़ल्बी इत्मीनान की। वो देखना चाहते थे। जी, आंखों से देखकर दिल का सुकून। तो ईमान के साथ इत्मीनान क़ल्ब की जुस्तजू भी फितरी है। अच्छा, इस गुफ्तगू में एक हाजी साहब का जिक्र आया, भाई जमील। जी, उनका तजुर्बा बहुत मुतासिरकुन था। उनसे पूछा गया कि भाई छोटे बच्चों को, ख़ास तौर पर 2 साला बेटी को छोड़कर जाते हुए कैसा लगा। और उन्होंने जो बताया वो वाकई दिल को छूता है। वो कह रहे थे कि मैं आम तौर पर ज़्यादा जज्बाती नहीं होता। मजबूत आसाब के मालिक। जी, लेकिन जब जहाज़ में बैठकर आखिरी बार बेटी से फ़ोन पर बात की तो आंसू नहीं रुके। वो एहसास कि शायद ये आखिरी बात हो, शायद वापसी ना हो। अल्लाह अकबर। और ये जुदाई अल्लाह की रज़ा के लिए कबूल करना, ये बहुत गहरा, बहुत ज़ाती तजुर्बा था। उनकी अहलिया भी हैरान होंगी। जी, वो कह रही थी कि मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे रोते नहीं देखा। तो ये लम्हा सिखाता है कि ईमान का सफ़र कुर्बानी मांगता है। सबसे कीमती चीज़ों की कुर्बानी। जी, और अल्लाह पर तवक्कुल का असल इम्तिहान इसी वक्त होता है। बिल्कुल। और फिर वो लम्हा जब पहली बार काबा पर नज़र पड़ती है, ओह, वो तो इसकी कैफियत ही अलग है। कैसे बयान किया गया। यही कि मुताफ में दाखिल होते हुए निगाहें नीची रखना। जी। और फिर एक जगह आकर जब अचानक नज़र उठती है और सामने अल्लाह का घर, कैसा मंजर होता होगा। वो हैबत, वो जलाल, वो कशिश और उस लम्हे जो दुआ निकलती है ना। हाँ। कहते हैं वो कबूलियत का ख़ास वक्त है। ये यकीन उस लम्हे की रूहानियत को बहुत बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। और अरफात का दिन, वो तो हज का रुकन आज़म है। जी, अरफात का दिन, और ख़ास तौर पर जो भाई जमील ने शेख जिलानी के साथ दुआ का तजुर्बा बताया। हाँ, वो बहुत जज्बाती मंजर कशी थी। बहुत ज़्यादा लोगों का रोना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह से मांगना और फिर दुआ के बाद एक दूसरे से गले मिलना, मुबारकबाद देना। ये वो लम्हात हैं जो हाजी की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। ये सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी नहीं, ये दिल और रूह की हाजिरी है। तो ये तजुर्बात वाकई बताते हैं कि हज सिर्फ रसूमात नहीं, ये एक शदीद जज्बाती और रूहानी भट्टी है जो इंसान को बदल देती है। आपने शुरू में यकीन का जिक्र किया था, गुफ्तगू में ये बात बार बार आई। जी हाँ, यकीन ये सिर्फ मानना नहीं है,
بلکہ اللہ کی صفات پر۔ جیسے الرزاق؟ جی، الرزاق، کہ وہی رزق دینے والا ہے، اس پر عملی زندگی میں بھروسہ کرنا۔ اس کی مثال بھی دی گئی تھی، وہ گاڑی والی؟ ہاں بالکل وہی، کہ اگر کوئی اپنی پرانی گاڑی بیچ رہا ہے نا، جی، اور خریدار کو ایمانداری سے ایک ایک خرابی بتا دے، یہ جانتے ہوئے کہ قیمت کم ملے گی۔ بالکل، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، چاہے کم ملے یا زیادہ۔ تو یہ ہے عملی یقین۔ جی، یہ صرف زبان کی بات نہیں، یہ عمل ہے۔ لیکن یہ روزمرہ زندگی میں کرنا کیا یہ آسان ہے؟ مشکل تو ہے، ظاہر ہے نفس روکتا ہے، ہاں، مگر یہی تو ایمان کا امتحان ہے۔ ایک اور مثال دی گئی تھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی۔ جی، وہ 3 دن افطاری دینے والی۔ جی، کہ لگاتار 3 دن اپنی افطاری کا کھانا ضرورت مند کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ کھولا۔ اس یقین پر کہ اللہ دے گا۔ ہاں، کہ اللہ اس کا اجر دے گا، بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہی یقین انسان کو اپنی خواہش سے اوپر اٹھاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جی، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو حج خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی میں یہ یقین کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ ہے۔ بیٹے کی قربانی، بیوی بچے کو چھوڑنا، ایک ویران وادی میں گھر بنانا، یہ سب یقین کی انتہا ہے، اور جب یہ یقین دل میں ہوتا ہے نا تو پھر حج کی مشکلیں بھی آسان لگتی ہیں۔ یہیں پر ایک اور اہم بات آئی تھی کہ لوگ اکثر حج کی تفصیلات میں کھو جاتے ہیں۔ ہاں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، طواف کے چکر گننے ہیں، اور اس چکر میں اصل روحانی کیفیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ بہت عام مشاہدہ ہے، جبکہ اصل چیز کیا ہے؟ اس روحانی اور جذباتی فضا میں ڈوب جانا، خود کو گم کر دینا۔ جی، جب انسان اس پہلو پر فوکس کرتا ہے نا تو حج کا مزہ اور فائدہ دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ انتظامی سہولیات کی بات بھی ہوئی تھی۔ ہاں، جیسے ڈوم ٹورز کا نام لیا گیا، اگرچہ مقصد تشہیر نہیں تھا۔ نہیں، مقصد صرف مثال دینا تھا۔ جی، کہ اگر رہائش، ٹرانسپورٹ وغیرہ اچھی ہو تو حاجی کو سکون رہتا ہے، وہ پھر اپنی عبادت پر توجہ دے پاتا ہے، بالکل غیر ضروری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر حج مبرور کی بات ہوئی، یعنی وہ حج جو قبول ہو جائے، جس کا بدلہ جنت ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک جیسے آج پیدا ہوا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، اس کا مطلب صرف گناہوں کی معافی نہیں، اچھا، یہ اس سے زیادہ گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے ایک نیا عہد، ایک وعدہ؟ جی، ایک عزم کہ اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، عبادت میں پابندی، اخلاق میں بہتری، لوگوں سے معاملات میں بہتری۔ جی، یہ ایک مکمل تبدیلی کا آغاز ہے، ایک نئی روحانی پیدائش۔ گفتگو میں دوسرے حاجیوں کے تجربات بھی تھے، بھائی عادل کا ذکر تھا۔ ہاں، وہ بتا رہے تھے کہ جانے سے پہلے بہت گھبرائے ہوئے تھے، سمجھ رہے تھے کہ بڑا سخت رسمی ماحول ہوگا۔ جی، مگر وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے، ماحول بہت پرسکون، دوستانہ، محبت والا۔ لوگ مسکرا رہے تھے، مدد کر رہے تھے۔ ہاں، اور انہیں تو وہاں لیورپول فٹ بال کلب کے حمایتی بھی مل گئے۔ اچھا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سفر کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اور ڈاکٹر رمیز نے تیاری پر زور دیا، جسمانی اور ذہنی۔ جی، اور ان کی اہلیہ کا وہ سسٹر بطول والا تجربہ، ہاں، وہ دلچسپ تھا۔ کہ شروع میں ان کی سختی بری لگی، جو نظم و ضبط کی ذمہ دار تھیں شاید، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ وہ سختی اصل میں عبادت میں توجہ اور خشوع پیدا کرنے میں مددگار تھی۔ کبھی کبھی ظاہری سختی کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ بالکل، اور اشر بھائی جو دوسری بار اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے تھے، ہاں، وہ اہلیہ کی وجہ سے فکر مند تھے، لیکن بتا رہے تھے کہ گروپ والوں نے اتنا خیال رکھا کہ سفر آسان ہو گیا۔ یہ اجتماعی پہلو بھی اہم ہے۔ بہت اہم ہے، لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ پھر حج آرگنائزر ابراہیم القدو نے بھی اپنا نقطہ نظر بتایا۔ ان کے لیے کیا اہم تھا؟ حاجیوں کی حفاظت اور ان کا تجربہ۔ انہوں نے عرفات سے واپسی پر مزدلفہ کی تیاری کا ذکر کیا۔ اس وقت تو بہت رش اور ہلچل ہوتی ہے۔ جی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ تمام تر افراتفری کے باوجود دل میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ حج کا بڑا رکن ادا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تو حج پر جانے والوں کی باتیں ہوئیں، جو لوگ نہیں جا سکے ان کے لیے بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کا ذکر تھا۔ جی بالکل، علماء کے نزدیک یہ سال کے سب سے افضل دن ہیں۔ بعض تو رمضان کی آخری راتوں سے بھی افضل کہتے ہیں۔ جی، بعض علماء کی یہی رائے ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور عبادت کے خاص سیزن ہیں۔
تاکہ ہم اپنا تعلق اللہ سے تازہ کریں۔ تو جو نہیں جا پاتے حج پر وہ کیا کریں ان دنوں میں؟ مایوس بالکل نہ ہوں، ان کے لیے بھی بہترین مواقع ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ؟ جی، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ پچھلے اور اگلے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ذکر و اذکار؟ کثرت سے اللہ کا ذکر، خاص طور پر تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دنوں بازاروں میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے۔ گویا حج کے ماحول میں شریک ہونا۔ جی، اور اس کی برکات سمیٹنا۔ اس کے علاوہ دعائیں، تلاوت، صدقہ و خیرات۔ اہم بات نیت اور کوشش ہے۔ اور ان سب میں سب سے اہم چیز قبولیت ہے۔ بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبہ بنا کر دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول فرما۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ جی، اور یہ قبولیت صرف آخرت کا اجر نہیں، اس کا اثر ہماری اس دنیا کی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ کیسے؟ جب ہماری عبادتیں، ہماری کوششیں، ہمارے کردار، اخلاق، رویوں میں مثبت تبدیلی لائیں تو یہ امید کی علامت ہے کہ اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حج صرف رسومات نہیں، یہ اللہ پر یقین کامل، قربانی، گہرے جذباتی تجربات اور زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کے عزم کا نام ہے۔ یہ واقعی اللہ کی طرف سفر ہے۔ یقیناً حاجیوں کے ذاتی تجربات، چاہے وہ جدائی کا دکھ ہو، کعبہ پر پہلی نظر ہو، عرفات کی دعا ہو، ساتھیوں کی محبت ہو، یہ سب مل کر اسے ایک ناقابل فراموش روحانی تجربہ بناتے ہیں۔ جی، اور جو لوگ نہیں جا سکے ان کے لیے بھی یہ بابرکت دن اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید ہم سب کے لیے غور طلب ہے جی، کہ حج سے واپسی پر نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا صرف گناہوں کی معافی ہے، یا یہ اس پاکیزگی، اس تبدیلی کو باقی زندگی میں قائم رکھنے کا ایک مسلسل چیلنج بھی ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے، یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ بالکل۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔